خالی ہیں اور اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ معذوروں کا اسپتال ہے جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کے نوٹس میں بھی ہے، اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اسپیشلی اس کا جو آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے بہت سارے معذور جو ہیں وہ صحت یاب ہو کر اپنے پیروں پہ چلتے ہیں۔ سر، میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایسا کوئی پلان ہے کہ اس ہاسپٹل کی جو آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی مزید بڑھائی جائے، اور اس میں جو سرجریز کے جو ایکوپمنٹس ہیں، ٹولز ہیں، اور جو اس میں خالی اسامیاں ہیں، ان کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جائیں سر؟ جی، ڈاکٹر نوشین حامد۔ جی سر، یہ جو نرم ہاسپٹل ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریہیبلیٹیٹیو میڈیسن، سر یہ بڑے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے، اور جو ارتھ کویک آیا تھا اس کے اندر اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ اس میں بالکل ضرورت ہے، کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے، اور اس کے لیے ہمیں، چونکہ یہ ایک چھوٹی جگہ پہ بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے ایک پلاٹ جو ہے اس کی ایڈجیسنٹ زمین پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیا ہوا ہے، اور سر اس کا PC2 جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے، اور جیسے ہی فنڈز ریلیز ہوں گے وہاں پر ایک ٹاور بنانے کا پلان ہے، جس کے اندر یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور جو آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہوگا۔ جی، شاہدہ اختر علی میڈم۔ شکریہ جناب اسپیکر، میرا سپلیمنٹری سوال ہے کہ یہاں پہ جو کویسچن کیا گیا ہے کہ اسامیاں کب تک پر کی جائیں گی جو ہاسپٹل میں ہے، جو میڈیکل سے ریلیٹڈ پیرامیڈکس ہیں، ڈیفرنٹ ریکروٹمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ ان اسامیوں کو پر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا جو پچھلے دنوں کچھ میڈیا میں ایک اسلام آباد کے ہاسپٹل کے حوالے سے ایک گمنام کمپنی کہہ لے یا ٹیسٹنگ ایجنسی کہہ لے، اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی تھیں کہ کس طرح انہوں نے ان اسامیوں کو پر کرنے کے لیے بد انتظامی سامنے آ رہی، اس میں کویسچن مارک ہے اور سٹے لیے گئے ہیں، اور وہ اسامیاں ابھی تک نہیں پر ہو سکی۔ تو امپورٹنٹ شعبہ ہے، طریقہ کار کیا؟ جی سر، آنریبل ممبر جو ہے وہ دو ایشوز کو مکس کر رہی ہیں۔ یہ سوال جس ایشو سے ریلیٹڈ ہے وہ گورنمنٹ میں خالی اسامیوں کا ہے، اور یہ وہ کوئی کالجز کی ایڈمیشن کی اسامیوں کی بات کر رہی ہیں جو ٹیسٹنگ کے تھرو فل ہونی ہے۔ تو سر، یہ جو گورنمنٹ کا ہے، یہ جو خالی اسامیاں ہیں یہ دو قسم کی ہیں اس وقت۔ کچھ تو وہ ہیں جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو فل ہوں گی، تو ان کو جو مختلف ہاسپٹل میں اسامیاں ہیں وہ ان کو بتا دی گئی ہیں، ان لوگوں نے اس کا پروسیس شروع کر دیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن اپنا ٹائم لیتا ہے، ان کو منسٹری نے انفارم کر دیا ہے کہ یہ ویکنٹ پوزیشنز ہیں، کچھ کے لیے جو ہے وہ پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے، انٹرویوز بھی کال ہو چکے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ابھی انڈر پروسیس ہے۔ اور دوسری قسم کی اسامیاں وہ ہیں جو کہ پروموشن کی وجہ سے خالی پڑی ہوئی ہیں، تو وہ پروموشنز ہوں گی تو وہ فل ہو جائیں گی، تو اس کے لیے بھی جو DPCs ہیں وہ کال ہو گئی ہوئی ہیں۔ کچھ ہاسپٹلس کی DPCs ہو گئی ہیں، صرف اس کی اناؤنسمنٹ رہ گئی ہے، پروموشنز کے ڈیسیجن ہو گئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری اسامیاں انڈر پروسیس ہے، دونوں طریقے کا سسٹم چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جلد از جلد جو ہے وہ فل ہو جائیں گی۔ جی، اس کوشچن کو کمیٹی میں بھی ریفر کرتے ہیں تاکہ فاسٹ ٹریک پہ چلا جائے، اور اس کو جو نا کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے۔ جناب مرتضی جاوید عباسی، ناٹ پریزنٹ۔ محترمہ شمیم آرا پنور، کوشچن نمبر پلیز۔ شمیم جی ہاں، کوشچن نمبر 36۔ آنسر میرا سوال ہے، ہاں جی، میرا سوال ہے منسٹر صاحب سے، تو یہ موجودہ حکومت سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی کرنے پر کہا جا رہا ہے کہ غور کر رہی ہے، جبکہ 2018 سے ابھی تک غور ہی ہو رہا ہے۔ آج اس حکومت کو 3 سال ہو گئے ہیں، مگر مسلسل سیمنٹ کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ CC پہلے سے ہی سیمنٹ کی قیمتوں پر غور کر رہی ہے، اور اس کا نقطہ نظر سننا بھی مناسب ہوگا۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آخر کب یہ غور کیا جائے گا، اور کب سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی ہوگی؟ آج 3 سال ہو گئے ہیں، مگر سیمنٹوں کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا ان 2 سالوں میں کمی کی جائے گی یا نہیں؟ جی، عالیہ حمزہ ملک پلیز۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर. सर मैं थोड़ा सा इनको सीमेंट की डिटेल्स बता दूं. सीमेंट पे यूज होता है कोल, और कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं. यानी जो सीमेंट बनाने की प्राइस है 40% उसमें प्राइस आती है कोल की, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डीजल या पेट्रोल की जो चलाने के लिए इंडस्ट्रीज जो 25 हमारे यूनिट्स हैं उनको यूज होता है. और कोल की अगर मैं इनको इंटरनेशनल प्राइस बता दूं, कोल जो ऑस्ट्रेलियन है 240% उसकी प्राइस सिर्फ एक साल में इंक्रीज हुई है. और हम अगर देखें, और हमारा जो ओशन फ्रेट था वो $11 पर टन था, जो अब $30 पर टन पर आ चुका है. और हम जो कोल इंपोर्ट करें उसकी प्राइस में 90% का इजाफा हो चुका है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं था. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक रॉ मटेरियल हुकूमत 90% ज्यादा ले ली है, जिसका फ्रेट वो $11 से $30 पे करिए, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमत पास ऑन करिए वो 19% सिर्फ पास ऑन करिए आगे कंज्यूमर को. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीमेंट की लोकल प्रोडक्शन, सीमेंट की एक्सपोर्ट दोनों इंक्रीज कर रही है हुकूमत. थैंक यू सर. जी खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब. मैं जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से ये पूछना चाहता हूँ कि सीमेंट की जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो कितनी है पाकिस्तान में जो यूरोप को सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है, सीमेंट एक्सपोर्ट करती है, कितनी फैक्ट्रीज हैं? आलिया हमजा मलिक. इसलिए तो आपको अलग क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि बाहर अगर आपके पास. मैं बता देती हूँ, मैं बता. थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स. सर हमारे जो मेजर प्लेयर्स हैं सीमेंट के अंदर वो 25 मेजर प्लेयर्स हैं, और वो जो 25 मेजर प्लेयर्स हैं अगर ये देखना चाहते हैं तो 12 यूनिट पंजाब में, 7 यूनिट केपीके में, 4 यूनिट सिंध में और 2 यूनिट बलोचिस्तान में. और ये सारे के सारे इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं. और बताने का मकसद ये है कि हमने जो 3 सालों में 64% सीमेंट की एक्सपोर्ट में इजाफा किए, जबकि लोकल सेल में 21% इजाफा हुआ है और लोकल प्रोडक्शन 25% इजाफा की गई है. इंस्टेड ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के बावजूद हमें फेस करने पड़ रहे हैं. थैंक यू सर. जी नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्तरमा नसीबा चन्ना. जी क्वेश्चन नंबर प्लीज. 37. आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज. मेरा ये क्वेश्चन है कि इस वक्त तक मुल्क में दालों और मसाला जात में हमारा मुल्क खुद कफील नहीं है. अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? गुज़श्ता साल ये जो यहाँ पर जवाब में लिखा है कि मसलन किला से फिलाजोब में गवर्नमेंट की तरफ से बीज भेजा गया है, मगर वहाँ तक अभी तक ये सारी चीजें पैदावार नहीं हुई है. नहीं हुई है तो क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुंडरी का सबसे बड़ी लाल मिर्चों की मार्केट है. जब हमारे मुल्क में है, कुंडरी में है, पाकिस्तान के अंदर है, तो आप बाहर से क्यों इंपोर्ट करते हैं? जी अमीर सुल्तान साहब. अमीर सुल्तान साहब प्लीज. चौधरी अमीर सुल्तान साहब. जी जनाब स्पीकर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? मेरे पास कुछ और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 37. मेरे पास तो 37 आया नहीं हुआ जी. मुझे असेंबली की तरफ से क्वेश्चन नंबर 37 नहीं आया मेरे पास. नहीं आप इधर तो है. नहीं मेरे पास नहीं पहुंचा हुआ जी. चेक कर ले. ये मैं आपको 2 मिनट देता हूं और आप थोड़ा चेक कर ले. मैं थोड़ा ये हमारा शगुफ्ता जमानी मैडम जो जल्दी कर रही है तो मैं उसको मौका देता हूं. आपका क्वेश्चन नंबर क्या है मैडम? आप थोड़ा चेक कर ले अमीर सुल्तान साहब, देख ले, फिर मैं इसको फिर से. जी शगुफ्ता जमानी प्लीज. क्वेश्चन नंबर जमानी, नॉट जमाली. क्वेश्चन नंबर 74. 34 74. 74. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 74. 51 पे. जी मैडम प्लीज. क्वेश्चन नंबर प्लीज. स्पीकर साहब क्वेश्चन नंबर 74. आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज. सर मेरा सप्लीमेंट्री है पार्लियामानी सेक्रेटरी साहिबा से ये, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मेहनत और वो जो पढ़कर आती हैं वो काबिल तारीफ है. लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं
میں نے گاڑیوں کا پوچھا تھا کہ الیکٹرک گاڑیاں، اور الیکٹرک گاڑیوں میں جو ان کا جواب آیا ہے وہ صرف موٹر سائیکل کے لیے سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم الیکٹرک پہ چلائیں گے. ملک میں بجلی نہیں ہے، الیکٹرک پہ موٹر سائیکلیں کہاں سے چلیں گی؟ لیکن اس وقت آپ کی توجہ، اس وقت جو گاڑیاں امپورٹ ہو رہی تھیں وہ بند ہیں. ہم نے لوکل مینوفیکچر پہ دھیان دیا، لیکن حالات یہ ہیں سر، یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے جس میں گاڑیوں کی قیمتیں، بکنگ بند ہے، بکنگ نہیں ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں کسی بھی نئی گاڑی کی، لیکن قیمتیں جو ہیں وہ ایک ایک گاڑی پہ 2-2 لاکھ روپے بڑھا دی گئی ہیں، جو شاید سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 2022 میں جو ہے وہ گاڑیوں کی بکنگ شروع ہوگی. تو یہ جو سسٹم ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ عالیہ حمزہ ملک پلیز. تھینک یو آنریبل اسپیکر صاحب اینڈ تھینک یو آنریبل ممبر. سر بڑی محنت کرتی ہیں آنریبل ممبر صاحبہ اور بڑے پرٹیننٹ کوسچن اٹھاتی ہیں یہ. سر انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور سر میں اس میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آٹو سیکٹر ہمارا اتنا زبردست پرفارم کرے کہ ہماری گاڑیوں کی بکنگز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ پروڈکشن کم پڑ گئی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں بکنگز بند کرنی پڑ گئی ہیں. بے شک گاڑیاں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن عوام اتنا آٹو سیکٹر آپ کا پرفارم کرے، اس کی گروتھ اتنی زبردست ہے. اور سب سے اس میں ایشو یہ ہے کہ پہلے صرف 3 گاڑیوں کی منوپلی تھی یہاں پر، اس وقت آپ کے پاس 21 نئے انٹرنٹس آ گئے ہیں، لوگوں کے پاس ورائٹی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو پرائس ڈفرنس بہت زیادہ مل رہا ہے کوالٹی کے ساتھ. اس لیے گاڑیاں جو ہے اوور بکڈ ہو رہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن بکنگز پر چلے گئے ہیں، ہم نے کائبور اپلائی کر دیے. ہم آن منی کے اوپر اگر ٹائم پہ لوگوں کو گاڑیاں نہیں دیں گے جس پہ انہوں نے کمٹ کیا ہے تو ہم نے ان کو جرمانے بھی دیے ہیں، اور اس میں 3 میجر پلیئرز کو بھی جرمانے کیے گئے ہیں. تو حکومت کی جو یہ پالیسی تھی آٹو موبائل کی، اس کے یہ سکسیسفل ریزلٹس ہیں کہ گاڑیاں اوور بکڈ ہو رہی ہیں. تھینک یو سر. زہرہ ودود میڈم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب مجھے میڈم سے پوچھنا تھا کہ پاکستان میں پاورٹی بڑھ گئی ہے، غربت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس دوائیں خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، تو ان کے پاس گاڑی خریدنے کے لیے کہاں سے پیسے آ گئے؟ ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ امیروں کے لیے آپ سارا کام کر رہے ہیں، ان سے آپ پیسے لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دال، پانی، کھانا، روٹی، چاول، ان کا کیا بنے گا؟ آپ بجائے موٹر کو بڑھانے کے لیے آپ ان چیزوں کو بڑھائیں تاکہ غریبوں کے پیٹ میں کچھ جائے. عالیہ حمزہ ملک پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب اور آنریبل ممبر صاحبہ. بڑا اچھا آپ نے کوسچن اٹھایا اور اچھے مجھے موقع مل گئے. سر کیا کرے، دنیا کے اندر ہنگر انڈیکس آتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ 92 پر آ جاتے ہیں، جو کبھی ان کے دور میں 116 نمبر پہ تھا، اور انڈیا جو ہے وہ ہم سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے غربت میں. اب ہم کیا کریں کہ کاسٹ آف لیونگ کی جب بات آتی ہے اور بائنگ پاور کی جب بات آتی ہے تو پاکستان میں ریجن میں سب سے اچھی بائنگ پاور اور کاسٹ آف لیونگ 2% امپروو ہوتی ہے، اور انڈیا کے اندر -16% ہوتی ہے. انٹرسٹنگ بات سر میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کی 60% آبادی کسان ہے، کسانوں کو فصل کی قیمت پوری مل رہی ہے، ٹریکٹرز کی سیلز بڑھ رہی ہیں، موٹر سائیکلز کی سیلز بڑھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے آٹو سیکٹر پرفارم کرے. آٹو سیکٹر صرف گاڑیوں کا نام نہیں ہے، موٹر سائیکل ایک مڈل کلاس طبقہ، ایک کسان خریدتا ہے، ٹریکٹرز کی سیل بڑھتی ہے، تو یہ شو کریے کہ زراعت میں جو گروتھ ہو رہی ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے. اگر ہم گنے کے پیسے پورے دیں گے، گندم کی فصل کے پیسے پورے دیں گے، ٹائم سے دیں گے، تو کسان گرو کر رہا ہے، اور یہ گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. میں جو بتانا چاہتی ہوں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ QIM کا جب ڈیٹا آیا تو جب ان لوگوں کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ 4.3% سے 2 پر چلا گیا، اور آج ہماری حکومت میں 14%. جون جو ہم نے جون کا سال اینڈ کیا 14% کی ہم نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ دکھائی ہے. سر فیکٹر یہ نہیں ہے، مہنگائی انٹرنیشنل ہے، لیکن ہم کاسٹ آف لیونگ امپروو کر رہے ہیں. کاسٹ آف لیونگ امپروو ان چیزوں سے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور انکریز ہو رہی ہے. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن امیر سلطان صاحب، ابھی آپ تیار ہیں؟ جی ایک منٹ میڈم، آپ پھر سے نصیبہ چننا، میڈم نصیبہ چننا.
آپ حوصلہ رکھے، آپ کا نمبر آ رہا ہے. وہ آپ تھوڑا حوصلہ رکھے، آپ کا نمبر آ رہا ہے. نصیب اچنا کا ہو جائے اس کے بعد ہوگا. جی دوبارہ میں سوال کر لوں؟ آپ اپنا کوشچن پھر سے کر لیں. جی منسٹر صاحب کو کہیں کہ ذرا غور سے دیکھ لے کہ نمبر بھی کوشچن پہ جواب تو اتنا بڑا آیا تھا مگر پتہ نہیں ان کے نظر میں کیوں نہیں آیا. میرا کوشچن نمبر یہ کوشچن نمبر 37. جی آنسر بھی ٹیکن سپلیمنٹری پلیز. جی یہاں پر جو ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ دالیں مسالہ جات پاکستان کے اندر خود کفیل نہیں ہے. اگر خود کفیل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ادھر جو سارے انہوں نے لکھا ہے مستعین اللہ سیف اللہ یہ بیج یہاں حکومت کے طرف سے بھیجا گیا ہے مگر پیداوار نہیں ہو رہی ہے. اگر پیداوار نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور یہاں تک کنڈری میں ہمارا پاکستان میں بڑی مارکیٹ ہے لال مرچوں کی. جب یہاں پر پیدا ہوتے ہیں تو باہر سے کیوں امپورٹ کرتے ہیں بجائے ایکسپورٹ کرنے کے لیے؟ جی امیر سلطان صاحب. جی جناب اسپیکر، اس میں پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام جو ہے اس میں ہم نے اس میں تقریباً 2 ارب کے قریب فنڈ رکھا ہے لینٹلز کی پروموشن کے لیے، اور ڈفرینٹ قسم کے ہم سیمینارز بھی اس پہ کروا رہے ہیں. جو اس کی پروڈکشن ہے جی وہ یہاں پر اس لیے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا جو موسم ہے وہ الاؤ نہیں کرتا، اور ہر چیز جو کسان لگاتا ہے وہ آبویسلی بات ہے اپنے پروفٹ کے لیے لگاتا ہے جی. اور کیونکہ اس کی پروڈکشن اس پہ خرچہ زیادہ ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ان کو ملتی، اس لیے کسان خود سے بخود اس کو کم کرتا جا رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ اب پی آر سی نے 3 سے 5 قسم کے نئے لینٹلز کے سیڈ نکالے ہیں. وہ ہم ابھی ان کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، ٹرائلز کے اوپر ہیں. امید ہے اگر وہ کامیاب ہمارے ہو گئے تو لوکل پروڈکشن اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی. محمد بھٹو صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میرا متعلقہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پہ کیا پارلیمانی سیکرٹری صاحب بتائیں گے کہ کیا ہمارا ملک جو ہے وہ خوراک میں اور زرعی پیداوار میں خود کفیل ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر خود کفیل نہیں ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا پالیسی بنائی؟ جی جناب اسپیکر، جیسے کہ ہر ملک میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ خود کفیل ہوتا ہے، کئیوں میں نہیں ہوتی. ہم کافی حد تک جو ہماری مین اشیاء ہے اس کے اندر ہم الحمدللہ خود کفیل ہیں. ابھی پچھلے سال ہمیں تھوڑی سی ویٹ امپورٹ کرنی پڑی تھی، ورنہ ہم پچھلے 8-10 سال سے ویٹ میں بھی خود کفیل تھے. ہم چاول میں بھی خود کفیل ہیں، ہم آلو میں بھی خود کفیل ہیں، ہم کارن میں مکئی جس کو کہتے ہیں ہم اس میں بھی خود کفیل ہیں. تو بہت ساری اشیاء ہیں جن کے اندر ہم خود کفیل ہیں. باقی ہر ملک میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، ہر ملک ہر چیز اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ وہ اس میں پورا ہو. جی راو اجمل صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. آپ کو ایکسٹرا دے دیا کیونکہ آپ ایگریکلچر کمیٹی کی چیئرمین ہیں، کیونکہ 2 سے 3 میں تیسرا میں نے آپ کو دے دیا. تھینک یو ویری مچ. مجھے بڑا احترام ہے جناب پارلیمانی سیکرٹری صاحب کا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ 27 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم ہم پرکیور کرتے ہیں ہر سال، اور اس دفعہ 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے ہم. تو یہ خود کفالت میں جو انہوں نے ذکر کیا کہ خود کفیل ہیں ہم، مجھے ذرا یہ بتائیں گے کہ ہمیں 1/3 حصہ گندم کا کم کیوں ہے اس پاکستان میں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ہماری جو ان پٹس ہیں جس تیزی سے آگے بڑھی ہیں، کیا گندم کا ریٹ بھی انہوں نے اسی اپنا ترتیب سے بڑھایا ہے؟ ہمیں بہت افسوس ہے کہ 1950 روپے سن رہے ہیں کہ یہ قیمت بڑھائی گئی ہے، حالانکہ یہ قیمت کم از کم 2300 روپے ہونی چاہیے، جس سے ایک پاکستان کا کسان جو ہے اس کو ریزنیبل اماؤنٹ مل سکے. جی چودھری امیر سلطان صاحب. سر یہ ویٹ کے اوپر ایک مکمل انڈیپینڈنٹ کویسچن بنتا ہے، اگر یہ اس کو ڈال دیں تو میں پھر پوری تیاری کے ساتھ آ کے کر لوں گا. ابھی تو یہ لینٹلز کا سوال تھا جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی. جی تھینک یو. اسی حوالے سے آپ نے بات کرنی. جی خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ محمد آصف صاحب. محترم پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ ہم خود کفیل ہیں. چودھری امیر سلطان صاحب نوٹ کر لیں تھوڑا سا. جناب اسپیکر لیٹسٹ فگر ہے $12 بلین کے فوڈ آئٹمز ہم نے امپورٹ کیے ہیں. $12 بلین کے. ایک خود کفیل ملک جو ہے جو خوراک میں خود کفیل ہو، بقول پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کے محترم کے،
وہ 12.25 بلین تھی. اٹ از دا بگیسٹ چنک آف ون سنگل آئٹم آف امپورٹ ان پاکستان, فوڈ آئٹمس. جی تو یہ کس طرح یہ اسٹیٹمنٹ دے پا رہے ہیں؟ اور جس طرح برادر محترم راؤ اجمل صاحب نے کہا ہے کہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں, یہ سارے خوراک کے آئٹم ہیں نا جو ہم سارے امپورٹ کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے سکینڈلز ہیں اس وقت ملک میں. سکینڈلز وہی ہوتے ہیں جہاں پہ 2 نمبری ہو, یہ گندم اور چینی اور یہ سارے جو ہے. تو یہ سب اچھے کی آواز کس طرح لگا رہے ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب؟ چودھری بشیر سلطان صاحب. جناب اسپیکر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت ساری اشیاء جو ہیں وہ ان کو ہم امپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک میں ہر جو اجناس ہے وہ پیدا نہیں ہوتی, جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ان کو ہمیں امپورٹ کرنا ہماری مجبوری ہے. اور جو فگر خواجہ صاحب نے بتایا اس میں سر سب سے زیادہ جو اماؤنٹ ہے وہ ہے سیڈ آئل کی. اب سیڈ آئل جو ہے وہ 90% ہمارا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. پیٹرولیم کے بعد, یہ آج سے نہیں ہے جناب اسپیکر, یہ پچھلے 10-12 سال کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, جب نون لیگ کی بھی گورنمنٹ تھی, تو پیٹرولیم کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی امپورٹ بل کسی چیز کا ہے تو وہ سیڈ آئل کا ہے. اس وجہ سے جو فگرز جو ہیں وہ ہماری اتنی بڑھ جاتی ہیں. جی نیکسٹ کوشچن جناب عبدالقادر پٹیل صاحب. آئے جی, کوشچن نمبر پلیز. 39 سر. آنسر بھی ٹیک ایز سپلیمنٹری پلیز. سر یہ اس میں جواب میں بتایا گیا ہے کہ جو فشنگ ٹرالر امپورٹ کیے گئے وہ ان کی ذخیرہ کی گنجائش 98 ٹن تھی, جو کہ صوبائی دائرہ کار میں آتا ہے. لہذا پھر ایک سروے کرایا گیا کسی کموڈور صاحب سے, تو ان کی گنجائش 140 ٹن ہو گئی. آیا اس جادو یا اس میکینزم کو بیان کیا جائے گا کہ کموڈور صاحب نے 98 کو 140 کیسے کر دیا؟ نمبر 1. نمبر 2 سر, یہ جو ڈیپ سی ٹرالر امپورٹ کیے گئے یہ اگر پرانے ہیں تو کیا یہ اسکریپ کے طور پہ امپورٹ کیے گئے یا ان کو چلانے کے لیے اجازت دی گئی؟ نمبر 2. نمبر 3 سر, یہ انتہائی جدید ہوتے ہیں اور ان میں ذخیرہ کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. ایک سپلیمنٹری ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے سر. ایک سپلیمنٹری کے 3 جز ہیں سر. اچھا. تو تیسرا جز میرا یہ ہے سر کہ یہ ڈیپ سی ٹرالر جن میں ذخیرہ کرنے کی بے انتہا گنجائش ہے اور یہ جدید بھی ہوتے ہیں, کیا یہ ڈیپ سی پالیسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر تیار کی گئی ہے جس کے تحت اسے چلایا جائے گا اور ہمارے ماہی گیروں کا معاشی قتل کیا جائے گا؟ یہ 3 ہے سر. زیدی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. آنریبل ممبر کے تینوں سوالوں کے جواب ایک ساتھ دے دیتا ہوں, حالانکہ لکھے ہوئے بھی ہیں. بابر بھائی 1 منٹ. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ڈیپ سی ٹرالرز منگائے تھے ایف سی ایس نے, فشریز کمیشن جو ہے کوآپریٹو سوسائٹی, وہ حکومت سندھ کے اندر آتی ہے. تو 18ویں ترمیم کے بعد 12 نوٹیکل مائل تک حکومت سندھ ذمہ دار ہے یا حکومت بلوچستان ذمہ دار ہے. تو یہ سوال ان سے پوچھیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ سیکنڈ ہینڈ ہے, سیکنڈ ہینڈ جہاز امپورٹ کرنے میں کوئی پابندی اس ملک میں نہیں ہے, جو کوڈ ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے. تیسرا, یہ ٹرالر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں, جب سے آئے تھے جب سے کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو پرمیشن نہیں دی. ہمارے اندر آتا ہے مرین مرکنٹائل ڈپارٹمنٹ جو کہ یہ انسپیکشن کرتا ہے, تو ہم نے ان کو آج تک پرمیشن نہیں دی. اور جو انہوں نے ایک سوال پوچھا آنریبل ممبر نے کہ اس کو 98 سے 140 ٹن کیسے وہ کر دیا, میرے خیال میں وہ جنہوں نے کیا ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں, تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. لیکن اگر ایک نیول آرکیٹیکٹ نے کہا ہے کہ 140 ٹن ہے, اس کی مس ڈکلیریشن ہوئی ہوئی ہے. اے بی سی فشریز جس نے امپورٹ کیا ہے اس نے مس ڈکلیریشن کی ہے, تو وہ ٹرالر آج تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں, مورنگ پہ, اسے کہتے ہیں اینکر مورنگ پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. اور آخری جو ڈیپ سی فشنگ پالیسی کی انہوں نے بات کی ہے, جیونی سے لے کے اور پورے سندھ کے کوسٹل سے سارے ولیجز میں جا کے سب کو آن بورڈ لے کے ہم یہ فشنگ پالیسی ہم نے اناؤنس کی ہے, جو گیزٹ ہو گئی ہے. وہ ہے ڈیپ سی فشنگ پالیسی, جو 12 نوٹیکل مائل کے بعد جو ایکسکلوسیو اکنامک زون فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے اس کی. جو 12 نوٹیکل مائل کے اندر ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, اور بلوچستان کے اندر
बॉटम ट्रॉलिंग बैन की हुई है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है सिंध हुकूमत से वो यहाँ भी बैन कर दें, क्योंकि बलूचिस्तान फिशरीज अक्सर कंप्लेन करती है कि जी सिंध के ट्रॉलर्स वहाँ चले जाते हैं और उनकी लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है। तो अगर पीएमएसए को दोनों जगह काम करने दिया जाए तो ये काम भी ठीक हो सकता है। थैंक यू। मोहम्मद आशिम साहब प्लीज। जी प्लीज मोहम्मद आशिम साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से है, ये जो चीनी ट्रॉलिंग हो रहा है ग्वादर के समुंदर में, ये इन्होंने क्या सूबाई हुकूमत सिंध ने इजाजत दिया है? एक मिनट आप थोड़ा तेज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिनिस्टर साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ट्रॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे ग्वादर में जो माहीगीरों का जो माशी कत्ल हो रहा है, आया यहाँ पे जो चीनी ट्रॉलिंग है, ये बाहर से जो ट्रॉलिंग हो रहा है, ये सूबाई हुकूमत सिंध ने इजाजत दिया है या सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान ने दिया? ये किसने इजाजत दिया है वहाँ पे कि ग्वादर में इस तरह बाहर के जो ट्रॉलिंग हो रहा है, और इसके ऊपर आप लोग तवज्जो नहीं देते हो? सर ये मेरा ज़िमनी क्वेश्चन है। स्पीकर साहब मेहरबानी। आज से कुछ महीने पहले हमें ये पता चला कि कोई चाइनीज ट्रॉलर, एक बड़ा ट्रॉलर और उसके बाद 4 उसके शायद सपोर्ट शिप्स थे जो पाकिस्तानी वाटर्स के अंदर आ गए, और वो आके फिर गवादर से कोई 5-6 किलोमीटर दूर उन्होंने एंकर किया है। तो हमने उनको 2 चीजें की। पहले तो जो सपोर्ट वेसल्स थे और ट्रॉलर के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं अपना कैच, वो हमने उनको नहीं करने दिया और हमने उनको अपने पास पीएमएसए के थ्रू अरेस्ट कर लिया। फिर हमें हुकूमत चाइना के एम्बेसी ने खत लिखा, हमारे वो ब्रदरली उनकी हमारे साथ ताल्लुकात हैं। उन्होंने हमें कहा कि क्योंकि वेदर खराब था, तो ये वेदर खराब था इसलिए वो बचने के लिए हाई सीज से वो हमारे कोस्ट पे आ गए, लेकिन हमने उनको कैच अपना ना वहां कैच करने दिया, ना वहां जो उन्होंने कैच किया था उतारने दिया। फिर हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी से जाके वो कैच वेरीफाई कराया, जिसके अंदर बलूचिस्तान फिशरीज वाले भी थे, हमारे मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट वाले भी थे, पाकिस्तान नेवी के लोग भी थे और पीएमएसए भी था, टू वेरीफाई कि वो जो उनके पास कैच है, क्या वो कैच उन्होंने पाकिस्तान के ईईजी में पकड़ा है या बाहर। तो वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ही आया कि वो कैच जो पकड़ा गया है वो पाकिस्तान में नहीं बाहर पकड़ा गया है। फिर भी हमारे पास वो खड़े रहे यहाँ पे, हम उनको पानी वानी देते रहे, जो भी पीने का व्हाटएवर। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जी वेदर ठीक है हम जाना चाहते हैं और सारी क्लियरेंस हमें मिल गई एजेंसीज के, नेवी, पीएमएसए, एमएफडी, बलूचिस्तान फिशरीज, उसके बाद हमने उनको जाने दिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि वी हैव नॉट अलाउड एनी फॉरेन वेसल to come and use the Pakistan exclusive economic zone for fishing. Even joint venture भी बंद कर दिया। अगर आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन में फिशिंग करनी है तो पाकिस्तान के अंदर जहाज रजिस्टर करें, पाकिस्तान के फिशरमैन को साथ मिलाएं, ताकि जो कैच हो वो पाकिस्तान के हमारे पोर्ट पे आके हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो। इस तरह नहीं जैसे पहले होता था बाहर पकड़ के बाहर ले गए। तो ये हमने बैन कर दिया, हमारी फिशिंग पॉलिसी का ये हिस्सा है। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख रुहेल असगर साहब, नॉट प्रेजेंट। चौधरी फकीर अहमद साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर प्लीज। स्पीकर जी, क्वेश्चन नंबर है सर 45। आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज। सर इसमें मैं आपकी स्पेशली आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक कमेटी स्पेशल जो बनाई गई है उसको आप भी हेड करते हैं, तो आपकी स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत होगी। और ख़ास तौर पे मैं वो साहिबान, वो ऑनरेबल मेंबर्स जो एग्रीकल्चर ओनर हैं ज़मीनों के और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनकी ख़ास तौर पे तवज्जो की ज़रूरत होगी। सर इसमें 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बहुत अहम क्वेश्चन है और इसमें टोटल रॉन्ग जो है ना वो जवाब दिया गया है। क्वेश्चन मेरा ये था, ओरिगा कंपनी, ये ब्रीफली मैं सर हो सके अगर इन ऑर्डर हो जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत जी सुनने वाली चीज है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी, ओरिगा कंपनी है सर। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज प्लीज। ये बीटी कॉटन के सीड को इलीगली ये सेल करते रहे हैं और इसमें इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, जबकि फैक्ट्स यूं है कि
ایک تو انہوں نے جو سیڈ امپورٹ کیا تھا وہ اللیگلی کیا تھا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے جو کی, انہوں نے کہا کہ 10,000 ایکرز آف ایگری لینڈ پہ یہ اس کو کاشت کروایا گیا تھا. اس میں جو میرے کویسچن کا پارٹ 2 ہے, اس میں یہ پاکستان اکنامک سروے جو 2009 اور 2010, اس میں اس کی باقاعدہ تفصیل دی گئی ہے. یہ میرے پاس انہوں نے ایک پرووائڈ کیا ہے پیپر, اور یہ اکنامک سروے کا 17 پیج ہے, جس پہ یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ none of these planting materials have been imported legally and have not been tested so far according to the rules and regulations set by the government agencies at federal and provincial level, number 1. Number 2, sir, اس میں یہ ہے کہ private seed company Messrs. Auriga Lahore has sold hybrid seed for an area of 10,000 acres. یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ 10,000 ایکڑ پہ انہوں نے کاشت کروائی. میرا جواب جو ہے آیا ہے کہ بڑا لمیٹڈ ایریا میں انہوں نے ٹیسٹنگ طور پہ کیا تھا اور ٹرائل بیسس پہ لگایا تھا. 10,000 ایکڑ ٹرائل بیسس پہ نہیں ہوتا, بڑی ٹیکٹس کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ جی تھوڑا سے ایکڑ پہ انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا. اب نہ تو یہ اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے, نہ ہی اس کو رول ریگولیشن کے تحت اس کو مطلب پاس کروایا گیا ہے. تو اس کا نیکسٹ سر جو میں پارٹ ہے وہ بھی سننے کے قابل ہے کہ ایز اے رول اینڈ پرنسپل چارجڈ آف بائی دی فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس آل دی BT varieties oblique hybrid, it has to pass through the procedures designed by the testing and evaluation of these materials by Pakistan Central Cotton Committee, Federal Seed Certification and Registration Department, National Biosafety اینڈ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ. کسی بھی جگہ سے یہ سیٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوا, لیکن انہوں نے 10,000 ایکڑ جو ان کا کہنا ہے. اور سر پلیز یہ بڑے اہم سوال ہے, میں چونکہ آپ سر اس میں ایکشن لے سکتے ہیں, میں اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. تو اس کو وائٹ گولڈ کے نام سے یہ کاشت کروایا گیا اور ہزاروں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے اس میں کمائے گئے ہیں. تو میری اس میں گزارش یہ تھی اسپیکر, ایک سیکنڈ, اس میں سر اسپیکر صاحب میں عرض کرتا ہوں سر میری ایک گزارش, سر یہ اہم سوال ہے, توجہ کی ضرورت ہے. جی مکمل کریں پلیز. بہت اہم سوال ہے, کائنڈلی آپ, میں خواجہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا سن لیں چونکہ آپ کے بھی کام کی چیز ہے. تو اس میں سر ہوا یہ ہے کہ جب یہ کویسچن یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ انہوں نے انلیگلی یہ سیل کی ہے, تو ایک ورکنگ گروپ بنا دیا گیا. عباسی صاحب اور خواجہ صاحب اور اسپیکر صاحب, سر میری یہ گزارش ہے, یہ سنیں, یہ بہت ڈاکہ ڈالا ہے پورے پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. یہ سنیں آپ ذرا. سر کیسے بیٹھ جاؤں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی جی پلیز پلیز. عباسی صاحب یہ بات سن لیں آپ پلیز میری. اچھا, اس میں سر ہوا یہ ہے کہ سروے رپورٹ میں یہ ٹوٹلی غلط مطلب بتایا گیا ہے کہ اوریگا کمپنی نے جو سیڈ سیل کیا ہے یہ ٹوٹلی انلیگل تھا, غلط تھا. یہ کہیں اس کی ٹیسٹنگ یا ایویلیویشن نہیں ہوئی, اس کے باوجود اس کی مارکیٹنگ ہوئی ہے اور اربوں روپے کمائے گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سر جب یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا تو ایک ورکنگ کمیٹی بنا دی گئی اور ورکنگ کمیٹی نے اس کی میٹنگ کال کی. اب اندازہ لگائیے کہ ورکنگ کمیٹی کو جو جواب دیا گیا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا, لیکن ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ جناب ان کی جو کلیریفیکیشن آئی ہے اس کی بیسس پہ یہ پھر 5 سال کے لیے ان کا لائسنس رینیو کر دیا گیا ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سیل انلیگل ہوئی, سرٹیفکیشن نہیں ہو سکی, اور اس کے باوجود ان کو جو ہے نا یہ اس کا جو لائسنس ہے وہ رینیو ہو گیا. اور تیسری چیز سر یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور بھی کی تھی اس سوال کے پارٹ ڈی میں کہ کیا کوئی ایسا شخص ان کا مالک ہے جو اس کا بینیفیشل اونر ہے, اس کا کوئی گورنمنٹ سے تعلق ہے,
تو بڑا ٹیکٹفلی اس کا جواب دیا گیا ہے آخر میں کہ ایسے پی ایم آن NFS اینڈ آر. تھینک یو جی, وائنڈ اپ کر لیں, آپ کو میں نے کافی ٹائم دے دیا. وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ ایسے پی ایم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہے, یہ کوئی اور ایرا گیرا بندہ نہیں ہے اور جو ان نون ہو اور گورنمنٹ میں نہیں ہے. یہ اس بندے نے فراڈ کیا ہے پاکستان کے زمینداروں کے ساتھ, کاٹن گروور کے ساتھ, اور تباہی پھیلا دیا. آپ دیکھیں کہ چودھری امیر سلطان صاحب. جی جناب اسپیکر, یہ وائٹ گولڈ جو سیڈ ہے یہ 2010 میں اوریگا کمپنی نے بنایا, اور 2010 میں یہ سیڈ بنا جی اوریگا کمپنی نے بنایا تھا, اور اس سیڈ کو کسی بھی ذریعے سے سیل یا مارکیٹ یا پیکیج کر کے بیچا نہیں گیا. یہ ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر جو ہے انہوں نے کچھ ذمہ داروں کو دیا کہ 10,000 ایکڑ پہ جناب اسپیکر اگر لگا ہوتا تو ہزاروں کسانوں کی کمپلینس, شکایات منسٹری کو ریسیو ہوتی. صرف یہ بھی جو شکایت ریسیو ہوئی تھی منسٹری کو, یہ بھی کسی کی کمپلین نہیں تھی. یہ پنجاب سے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان کو لکھا کہ ایک وائٹ گولڈ نام کا سیڈ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ لگا ہوا ہے, تو آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ کیا اس سیڈ کی اپروول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس کے بعد اس کمپنی کو بلایا گیا, اس معاملے کی چھان بین ہوئی اور یہ پوری تفصیل سے پتہ کیا گیا. اور اس وقت جناب اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی 2011 کے اندر, اور 2011 سے لے کے 2015 تک اس کمپنی کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا, جس کے دوران پاکستان مسلم نون کی حکومت تھی. وہ جو ورکنگ گروپ بنا وہ ان کی حکومت نے بنایا. ان کی گورنمنٹ کے تحت اس ورکنگ گروپ نے 5 سال اس کمپنی کو آبزرو کیا. کہیں یہ ثابت نہ ہو سکا کہ اس کمپنی نے یہ سیڈ جو ہے وہ سیل کیا ہے یا مارکیٹ کیا ہے یا اپنے نام سے بیچا ہے. کچھ ذمہ داروں کو وہ بالکل دیا گیا تھا ایکسپیریمنٹل بیسز کے اوپر. اس وجہ سے ان کی اپنی گورنمنٹ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ کوئی چیز ثابت ہو ہی نہیں سکی تھی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اکنامک سروے میں اس چیز کا بالکل ذکر ہے, لیکن اس اکنامک سروے میں جناب اسپیکر اکنامک سروے کی اگر جو سورس ہو وہ کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہو یا اگر وہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی ہوتی تو وہ نیچے لکھتے ہیں کہ سورس منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی, نیچے سورس ان نون ہے. یہ جو بھی اس نے اندر لکھا ہے یہ آفیشیلی طور پر گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے ان کو کنوے نہیں کیا. اب اس کی سورس کیا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے آج یہاں پر, لیکن یہ جو کمپنی ہے اس کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہی 4-5 سال انڈر آبزرویشن رکھا, اور انہی کی حکومت کے دوران ہی وہ کمپنی رجسٹر بھی ہوئی اور اس کو کوئی سزا بھی نہ دی گئی, اور ان کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کیا گیا اور ان کے خلاف کوئی سزا نہیں ہوئی. اس لیے آج اگر اس پر الزام لگایا جا رہا ہے تو اس وقت تو جناب اسپیکر ہماری گورنمنٹ ہی نہیں تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. انہوں نے ہی ثابت کرنا تھا کہ اس کو کمپنی نے کوئی غلط کام کیا ہے یا نہیں کیا. انہوں نے 5 سال اس کو خود انڈر آبزرویشن رکھا اور یہ ثابت ہوا کہ اس کمپنی نے یہ سیڈ جو ہے یہ نہیں بیچا. اور جناب اسپیکر اگر یہ 10,000 ایکڑ پہ لگا ہوتا, 10,000 ایکڑ پہ اگر لگتا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں, اور اگر یہ غلط سیڈ ہوتا یا جعلی سیڈ ہوتا تو کسانوں کا ایک واویلا ہوتا پورے پاکستان کے اندر, پورے پنجاب کے اندر. اس کمپنی کے خلاف ایک بھی درخواست منسٹری کو یا فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کو ایک بھی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے. شکریہ. آغا رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. سر میری خواہش تو تھی کہ آپ مجھے کوسٹل بیلٹ کا میرا حلقہ ہے اس پہ آپ دیتے ہیں, لیکن اس پہ آپ ہاں جی آپ پھر مل لیں پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے. جی پلیز. تو سر میرا کوسٹل بیلٹ کا حلقہ لگتا ہے, میرے پاس تو 1 انچ کسان کا نہیں لگتا, اگر انہیں کوئی دے دیں تو مہربانی ہوگی. مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو کوسٹل بیلٹ پہ. نیکسٹ کوشچن جناب جیمز اقبال صاحب. ناٹ پریزنٹ. جناب ریاض الحق صاحب. کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر 51 جناب اسپیکر بہت شکریہ. سپلیمنٹری پلیز. جناب اسپیکر اس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری جو تیلدار اجناس ہے وہ ہماری ٹوٹل کنزمپشن کا 4.521 ملین ٹن ہے, اور یہ اس کی ڈیٹیل پوری دی گئی ہے کہ کپاس کتنے % ہے اور سرسوں کتنے %. میں اس میں سپلیمنٹری یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر, جواب میں بتایا گیا کہ 10.964 بلین روپیز آج تک میں سے کتنا خرچ ہو چکا ہے اور اس کی کتنی % ہے. دوسرا میرا یہ ہے کہ
ہماری کل ملکی ضروریات کتنی ہیں سر، جس کا یہ 4.529% یہ اس ملک میں پیداوار ہو رہی ہے؟ اور تیسرا سر میرا چھوٹا سا کوشچن یہ کہ 22 ملین ایکڑ رقبہ پاکستان کا غیر آباد ہے، 12 ملین ایکڑ بلوچستان میں، 5 ملین ایکڑ سندھ میں اور 5 ملین ایکڑ پنجاب میں. اس غیر آباد رقبے کو آباد کرنے کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے اور اس کے لیے آج تک کیا کام کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ جی. سلطان صاحب. جی جناب اسپیکر. سر ابھی سلطان صاحب. جی یہ ہماری جناب اسپیکر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 4.52 ملین ٹنز کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم صرف 10% جو ہے اس کا وہ پاکستان کے اندر اب تک جو ہے وہ بنا پائے ہیں، باقی 90% یہ امپورٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، خواجہ صاحب نے جو سپلیمنٹری کیا تھا، ہمارا پیٹرولیم مصنوعات کے بعد سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے وہ سیڈ آئل کا ہی ہے. اس لیے اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام کے تحت 2 زبردست پروگرام نئے چلائے ہیں جی. ایک نیشنل آئل سیڈ انہانسمنٹ پروگرام ہے اور ایک پروموشن آف آلو کنزمپشن کمرشل سکیل ان پاکستان پروگرام ہے. تقریباً 10 بلین رکھے گئے ہیں جی نیشنل آئل سیڈ انہانسمنٹ پروگرام کے لیے. اس کا 30% اب تک خرچ ہو چکا ہے اور اس 30% کے خرچ ہونے سے تقریباً ہم 1.6 ملین ایکڑ زمین جو ہے جو اب تک کاشت میں نہیں آئی ہوئی تھی اس کو ہم کاشت میں انشاءاللہ اگلے 2 سالوں کے اندر لے کر آ جائیں گے. اور اس سے جناب اسپیکر کم از کم ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس میں $600 ملین کی کمی آئے گی اس پروگرام کے شروع ہونے کے 2 سال کے اندر اندر. اور اس کے علاوہ کوئی سپلیمنٹری ہو تو جناب میں حاضر. جی یہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ. جی شکریہ اسپیکر صاحب. ہم بار بار یہ پوائنٹ ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ ملک زرعی ملک ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سال اور اس سے 1 سال پہلے بھی ہمارا امپورٹ بل آن اکاؤنٹ آف امپورٹ آف ایگریکلچرل پروڈکٹس بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرا سوال اس پرٹیکولر کیٹیگری جو آئل سیڈز ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ مجھے منسٹر صاحب بتائیں گے کہ امپورٹ جو ہے. سلطان صاحب آپ تھوڑا توجہ کریں جو میڈم کوشچن کر رہی ہے. جی کتنا امپورٹ بل جسٹ آن اکاؤنٹ، انہوں نے کچھ فگرز دیے لیکن وہ انکمپلیٹ ہیں، کتنا امپورٹ بل آن اکاؤنٹ آف فوڈ آئل یہ ہو رہا ہے؟ اور جو یہ 2 پروگرامز ہوئے ہیں، ایک زیتون کی کاشت ہے، دوسرا جنرل نیشنل آئل سیڈ انہانسمنٹ پروگرام، اس کے نتیجے میں حکومت کی کیا پلاننگ ہے کہ اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں کتنی امپورٹ بل سبسٹیٹیوشن ہوگی؟ اگر $600 ملین کی آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہوگا اس ایک پروگرام میں، تو اس وقت امپورٹ بل کتنا ہے؟ تو ہمیں پوری ایک کمپلیٹ پکچر اس کی اگر بتا دیں تو اس سے ہاؤس جو ہے مستفید جی امیر سلطان صاحب. جی جناب اسپیکر. سر جو ہمارا اس وقت امپورٹ بل ہے یہ $2.7 بلین کے قریب ہے. جو اس وقت ہم سیڈ آئل امپورٹ کر رہے ہیں وہ $2.75 بلین کے قریب ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ بائی 2024 اس میں $600 ملین کی ہم کمی لے کے آ جائیں گے. اس پروگرام کے تحت 1.6 ملین ایکرز جو ہیں اس میں ہم آلیو کا جو سیڈ ہے وہ لگانے جا رہے ہیں. کسان کو ہر کنولا کے سیڈ کے اوپر گورنمنٹ نے آلریڈی 5,000 روپیز پر بیگ کی سبسڈی کا اعلان کیا ہوا ہے. وہ سبسڈی ملنے جا رہی ہے. تقریباً 60% شیئر جو ہے وہ پروونسز نے دینا ہے. اس میں جناب اسپیکر بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا نفیسہ شاہ صاحبہ کو کہ ہر پروونس نے اپنا کنسینٹ دے دیا ہے اس پروگرام کے اندر شرکت کا سوائے سندھ کے. ہم نے ان کو بارہا دفعہ لیٹرز لکھے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شریک ہوں، لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. باقی تینوں پروونسز نے کنسینٹ دے دیا اپنا، تو سندھ بھی اگر دے دے تو ہم تو تیار ہیں ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرنے کے لیے. تھینک یو. جی نیکسٹ کوشچن شاہین ناز سیف اللہ. شاہین ناز سیف اللہ کوشچن ناٹ پریزنٹ. نہیں آپ اسپیکر صاحب میں یہاں ہوں. کدھر ہے؟ یہ ادھر ہوں. جی پلیز کوشچن نمبر پلیز. اسپیکر صاحب یہ تیسری دفعہ میں کھڑی ہوتی ہوں آپ کہتے ہوئے نہیں ہے.
क्वेश्चन नंबर प्लीज. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वजीर बराए सनत क्वेश्चन नंबर क्या है? 53. आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज. मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि पहला तो आया ये अमर वाक़या है कि पाकिस्तान स्टील, यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर पब्लिक सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और प्रोक्योरमेंट को पब्लिक और प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी PPRA कवायद के तहत बनाया गया है. अगर ऐसा है तो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान दर्ज बाला की तफसीलात क्या है, नीज इसके मराहिल और इस निज़ाम. सप्लीमेंट्री करें. सर ये है कि स्पीकर साहब जितना मैंने ये अपना सवाल किया है इन्होंने मुझे वो दिए हैं, जवाबात दिए, लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ. अगर हम चले जाते हैं अपना यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे वो चीज़ें जो हमको चाहिए होती है उसमें भी वो कभी अवेलेबल होती नहीं होती. बाज़ वक़्त कीमत वो कहते हैं इधर हो गई, फिर कहते कि आगे उधर गई. तो ऐसे कोई या तो कोई इसको कमेटी में डाला जाए या थोड़ा फिर और हमें जवाब दे के मुतमईन किया जाए जिसका मेरी ज़रूरत है, जो मैं चाहती. आलिया हमजा मलिक प्लीज. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर. सर हमने तो 50 सफ़े लगा दिए. हमने पिछले 5 सालों में जो प्रिक्योरमेंट की है पेपरा रूल्स के तहत की है, हमने वो सारी डिटेल्स, ये मेरे ख्याल में कोई 11 ऑर्गेनाइजेशन से सबकी लगा दी हैं. अगर ये किसी एक को भी इसमें से पिक कर लें, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ और बता दें, उसके ऊपर हम इनको अलग से भी ब्रीफिंग दे देंगे अगर किसी प्रिक्योरमेंट में भी इनको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है. दूसरा जो इन्होंने पर्टिकुलरली यूटिलिटी स्टोर की बात की है, ये बता दें इनको किस पर्टिकुलर यूटिलिटी स्टोर में प्रॉब्लम है. हम बिल्कुल जिस की, बल्कि इन ऑनरेबल मेंबर की क्या पूरे हाउस में 342 में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल इधर हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए. लेकिन ये सर ये बहुत ज्यादा डिटेल दे दिया, मुझे तो नहीं पता कि मैं और इसमें क्या ऐड कर रहा हूं. उस्मा रियाज, मैडम उस्मा रियाज. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, ये यूटिलिटी स्टोर के हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे ख़ास तौर पे एबटाबाद के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, और आपको पता है कि वहाँ की आबादी भी ज़्यादातर गरीब है, तो वहाँ के जो लोग जो यूटिलिटी स्टोर पे जो सामान आता है वहाँ पे लोकल जो दुकानदार हैं वो ख़रीद के ले जाते हैं और वहाँ पे स्टॉक कम पड़ जाता है, और जो हम सब्सिडी अपने गरीब अवाम को देना चाहते हैं वो वहाँ से उनको नहीं मिलती. तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि जो लोकल दुकानदार हैं उनको वो सामान ना बिके, बल्कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वो सामान जाना चाहिए. थैंक यू. आलिया हमजा मलिक प्लीज. थैंक यू स्पीकर साहब, थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स. सर ये आगे यूटिलिटी स्टोर का क्वेश्चन आ रहा था, उसमें भी मैं इसको ऐड कर देती, बट इनके लिए मैंने अभी भी ये कहा है कि जिसको जहां पर यूटिलिटी स्टोर में प्रॉब्लम है वो हमें जरूर बताएं. इनके लिए मैं ये बता दूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 936 यूटिलिटी स्टोर रेगुलर काम करें और फ्रेंचाइज पे 234 हमारे यानी तकरीबन कोई 1200 यूटिलिटी स्टोर KPK में काम करें. पर्टिकुलरली एबटाबाद में कितने हैं वो मैं इनके लिए चेक कर देती हूं. अगर ये कहीं पर मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स लगवाना चाहते हैं वो भी कर देते हैं. जहां तक इन्होंने ये सवाल किए, सर यूटिलिटी स्टोर में चीनी आटा इतनी सस्ती कीमत पर है बाजार से कि वहां पर हमारे बहुत हाउस होल्ड जा रहे हैं लेने के लिए, और जो मैं यहां पर देख रही हूं वहां की सेल का टारगेट मतलब 103 अरब सेल्स हुई है सिर्फ अभी मैं ये जो देखूं पिछले पूरे साल के अंदर, जो आज तक नहीं हुई थी. इसका मतलब है कि लोग वहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं. थैंक यू सर. ये मैडम ये इसका तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर में है वो दुकानों में बिक जाए, तो आप इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी कर ले, चेक कर ले क्या उसकी पोजीशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्तरमा नफीसा इनायतुल्लाह खटक, नॉट प्रेजेंट. जनाब साजिद हुसैन तूरी जी, क्वेश्चन नंबर प्लीज. क्वेश्चन नंबर माइक कॉल ले भाई. क्वेश्चन नंबर 55 और यहाँ पे जो जमशुदा क्वेश्चन नंबर क्या है? 55. आंसर बी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री प्लीज. यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन किया है स्पीकर साहब वो है जमशुदा अजला की, खुसूसन मेरे हल्के कुरम एजेंसी का. तो माशाल्लाह डिटेल तो इन्होंने बहुत अच्छी दी है, लेकिन इन डिटेल से मैं मुतमईन नहीं हूँ. और मैं फ़ख्र इमाम साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे साथ दो दफ़ा रब्ता भी किया है. लेकिन यहाँ पे जो डिटेल इन्होंने दी है बाकायदा
मतलब पानी की गुजरगाहों को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने जो स्कीमें की है वो कम अज कम उनकी फिगर है 1096। और दूसरा जो है ना, इन्होंने वहाँ पे जो तालाबें बनाई है ज़री सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कम अज कम 300। तो मुझे ये बताया जाए कि ये कहाँ पे बने हैं, कौन सी डिवीज़न में बने हैं। वहाँ पे 3 डिवीज़न है। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी है कि वहाँ पे गंदम की जो पैदावार है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, सोयाबीन की बहुत बेहतरी आई है, चावल की बहुत बेहतरी आई है, टमाटर की, इसी तरह बहुत सारे मतलब डिटेल दी हुए हैं। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि ये कहाँ पे बेहतरी आई है और वहाँ पे डिपार्टमेंट वालों ने किन किन लोगों को नवाजा है, और साथ ही जो मशीनरी दी है वहाँ पे वो किस किस ज़मींदारों को दी है। क्योंकि मुझे जो पता है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे ज़मींदारों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो डिपार्टमेंट के रिश्तेदार है, दोस्त है, उनको सब कुछ मिल रहा है। शुक्रिया जी। जी अमीर सुल्तान साहब। जी जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है इनका। उस इलाके में बिल्कुल हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और गवर्नमेंट तवज्जो दे भी रही है जी। इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए जी हमने 992 मिलियन रुपीज़ रखे हैं, और इसके अलावा 2-3 जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो वहाँ डेवलप किए जा रहे हैं, बल्कि जो पहले से मौजूद थे उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पर सर अब तक वाटर पॉन्ड्स बनाए हैं, वाटर कोर्सेज इंप्रूव किए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज किया है, लेज़र यूनिट सप्लाई किए हैं कि ज़िम्मेदारों को, अगर इनको ज़िम्मेदारों की डिटेल्स चाहिए कि किस किस ज़िम्मेदार को लेज़र यूनिट्स या लेज़र इक्विपमेंट या जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सप्लाई किया गया, तो वो डिटेल्स हम इनको बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। ये किसी दिन आ जाएं ऑफिस तो मैं इनको डिटेल्स वो सारी की सारी दे दूंगा। थैंक यू। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर रहे हैं? जी प्लीज। एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब हमारी तरफ भी आई। जहां तक अभी हमने ये सुना है इनसे, और ये वीट प्रोडक्शन का भी इसमें जिक्र है कि प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट ऑफ वीट। जनाब स्पीकर, ज़राअत और ख़ास तौर पे गंदम जिसको कि अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें खुद कफालत का दारोमदार किसान के लिए अफोर्डेबल इनपुट्स के ऊपर है। अब जबकि गंदम की काश्त का वक्त आ गया है, डीएपी की बोरी 8,200 रुपए से तजावज़ कर चुकी है, और यही बोरी 2013 और 18 के दरमियान 5 साल 2,400 रुपए की दस्तयाब थी किसानों के लिए। अब आप मुझे बताइए कि जब 4 गुना डीएपी की खाद की कीमत में इजाफा हो जाएगा तो किसान कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा उन खादों के और अद्वियात के इस्तेमाल के जरिए जिनकी कीमतों को 3-3, 4-4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो क्या हुकूमत किसान के लिए ज़रई अद्वियात और खादों की कीमत में कमी करने की किसी स्कीम पे गौर कर रही है? जी अमीर सुल्तान साहब। जी जनाब स्पीकर, ये खादों की कीमत की जो कमी है ये तो एक टोटली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, अगर ये फ्रेश पोर्ट कर दें तो मैं उसकी डिटेल दे सकता हूँ। बाकी वीट इनका कहना बिल्कुल सही है, हमारे लिए बहुत इसेंशियल एक फूड आइटम है वीट का, और वीट की जितनी बड़ी इन्वांसमेंट हम कर सकें उसकी हमारी पूरी कोशिश जारी है। 1350 जो प्राइस थी जब ये गवर्नमेंट छोड़ के गई थी वीट की, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1950 हो चुकी है, और तकरीबन 500 रुपए का इजाफा ये गवर्नमेंट आज की डेट तक, जिस डेट से ये गवर्नमेंट छोड़ के गई थी उसमें हम कर चुके हैं। किसान कार्ड क्या है? किसान कार्ड के बारे में बताएं, क्या है इसमें? सर किसान कार्ड की डिटेल्स जो हैं, अगर ये फ्रेश क्वेश्चन कर दें तो हम उसको, उसमें अंदर सब्सिडी मिलनी है जी, खाद की, स्प्रेज की, डिफरेंट तरीके से पर एकड़ के मुताबिक जो हम डिफरेंट करेंगे उसको हम डिटेल्स इंशाल्लाह, अगर ये फ्रेश क्वेश्चन करें तो मैं किसान कार्ड का पूरा इनको असेंबली के ऊपर अच्छा डिटेल जवाब दे सकता हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब। नहीं, इस पे तो किसान कार्ड के ऊपर जो है ना हाउस को ब्रीफ की करे किसी वक्त। सईद हुसैन तारिक साहब। सईद हुसैन तारिक ट्रांसफर हो गए। जनाब अताउल्लाह जी। जी क्या बात करना चाहते हैं? ये नेक्स्ट रोटाडे पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन। हुसैन तारिक साहब। हुसैन तारिक साहब माइक ऑन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शायद बहुत डिफिकल्ट सवाल है कि ये रोटाडे टू रोटाडे चलता जा रहा है पता है सेशन से,
पिछले काफी टाइम से चल रहा है सर। जी तो नहीं, क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है जो इनको नहीं आता? अच्छा सर, एक और पिछले सवाल पे एक चीज ऐड कर दूं सर जी। ऑयल सीड्स में सर ईयर 2000 में सॉल्वेंट ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज ने खुद साउथ अफ्रीका से सीड मंगवाया था, हाई यील्ड वाला सीड था, और सिर्फ एक साल में कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे जब सॉल्वेंट ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज ने सीड दिया था तो उसकी वजह से इतनी हमारे पास ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो एडिबल ऑयल है उसका बिल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है इंपोर्ट का, तो इतना फर्क आ गया था सर कि एक बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑयल सीड की इंपोर्ट में से कम हो गया था। तो इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अमीर सुल्तान साहब, सर ये क्वेश्चन इनका शायद किसी और के मुतालिक है, ये वैसे बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के, क्वेश्चन इनका मेरे से मुतालिक नहीं है शायद। हाँ, फिर पूरा क्वेश्चन लेके हैं जी। अताउल्लाह साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर प्लीज। 59। आंसर भी टेक एज सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, मैंने आलू के हवाले से सवाल किया था, सीड्स के हवाले से। तो सवाल मेरा ज़िमनी ये है कि हम जो सीड इंपोर्ट करते हैं वो 7th जनरेशन का होता है और हम तकरीबन 50 केजी जो है 15,000 का हमें पड़ता है। तो सवाल मेरा ये है कि हम ये टिश्यू कल्चर से क्यों निकलते, ट्यूबर पे खुद काम क्यों नहीं करते, तहकीक क्यों नहीं करते, ताकि हमारे मुल्क को फायदा हो। हम आलू बाहर बेचते हैं, वो क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो कितना ज़र मुबादला हमें मिलता है, ये मेरा सवाल है। जी अमीर सुल्तान साहब। सर हमारी जनाब स्पीकर आलू की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बल्कि हमारे तो अब रशिया के साथ एग्रीमेंट्स जो हैं वो तय हो गए हैं। हमने उकाड़ा के अंदर पेस्ट फ्री जोन जो है वो क़याम कर दिया है, वहाँ से डायरेक्ट जो है आलू वो एक्सपोर्ट हो रहा है रशिया के अंदर। पहले वो रुकावटें आती थी, अब तो हमारा बल्कि उनसे ये एग्रीमेंट भी हो गया कि अगर किसी आलू की किसी भी कंटेनर में या किसी भी उस गुड्स के अंदर कोई ज़रा सा इशू निकले तो वो हमसे बैठ के बात करेंगे। पहले तो वो ये करते थे कि एकदम बैन कर दिया करते थे, अब हमारा उनसे बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हो गया कि अगर कोई इशू निकला तो हमसे डिस्कस भी करेंगे। हमने उकाड़ा के अंदर आलू की एक्सपोर्ट के लिए सेंटर कायम किया है, वहीं से उसका चेक होता है, वहीं से उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके अलावा वो सीधा वहाँ से शिप कर दिया जाता है बाहर। किसी किस्म की और उसको टेस्टिंग की या पोर्ट के ऊपर किसी और किस्म का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। उकाड़ा के अंदर टोटली पेस्ट फ्री जोन बन चुका है, जिसके अंदर से डायरेक्ट आलू जो है वो डायरेक्ट फ्री आलू बगैर किसी उसके डिजीज के सीधा रशिया जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। फहीम खान, सप्लीमेंट्री प्लीज। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरे सवाल है, साथ में उस सवाल के अंदर भी ज़िमी सवाल है। सर एक तो ये कि ये किस किस मुल्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें क्या हमें जो है सब्सिडी क्या हमने दी है किसानों को, एक ये भी, और हमारी मतलब जो हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो हमारा ज़खायर है, जो हमारा ज़रा मुबादला है वो कितना बड़ा है जी, उसका भी ज़रा बता दें। जी अमीर सुल्तान साहब। हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो रशिया बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। रशिया के अलावा जितनी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो बहुत बड़ी मार्केट है हमारी, वो हम जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें सर हमारा तकरीबन जो ज़र मुबादला बड़ा है इसके एक्सपोर्ट करने से वो तकरीबन $103 मिलियन के करीब है जो हमने आलू एक्सपोर्ट किया। और अगले साल हमें उम्मीद है, इस दफ़ा भी बड़ी बम्पर क्रॉप आई थी किसान को, गवर्नमेंट ने सब्सिडी ना आलू के किसान ने सब्सिडी हमसे डिमांड की क्योंकि उनकी बम्पर क्रॉप थी, बड़े ज़बरदस्त क्रॉप हुई, बड़ा ज़बरदस्त मुनाफे पे वो बिकी, इसलिए उन्होंने हमसे डिमांड भी कोई नहीं की। गवर्नमेंट सब्सिडी इसलिए आलू में दे भी नहीं रही क्योंकि अच्छी क्रॉप गई है, अच्छी कीमत मिली है, हमारी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो वाफिर है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जा रहा है। ये क्वेश्चन आवर इज ओवर। मिस्टर इरफान, ये लीव एप्लीकेशन मिस्टर इरफान अली लगारी, मियां नजीबुद्दीन अवैसी, मिस्टर गौस बख्श खान मेहर, मिस नुज़रत पठान, मियां अब्दुल गफार भट्टो, सरदार अयाज सादिक, मिस्टर राहत अमानुल्लाह भट्टी, प्रिंस मोहम्मद नवाज अलाई, मिस अंदरीब अब्बास, मिस्टर शौकत अली, राजा परवेज अशरफ, डॉक्टर महेश कुमार has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted.
calling attention. Question notice. Question number 3. Junaid Akbar. جی اسپیکر صاحب، کال اٹینشن سے پہلے اگر 1 منٹ یہاں پر 2 دن پہلے میرے حلقے میں بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. ایک سوشل ورکر جو پی ٹی آئی کا ISF کا ایکس پریزیڈنٹ بھی تھا، تو وہاں پر لوگوں میں ابھی تک وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. ڈی سی صاحب تو کوشش کر رہے ہیں، اور ڈی سی صاحب نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ آج یا کل تک مجرمان پکڑے جائیں گے. وہ میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، چیف منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو جو انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں. اسپیکر صاحب، یہ پاکستان میں یہ جو ہے یہ اس کو ریفر کرتے ہیں، اور میں جو سیکرٹری انٹیریئر ہے اس کو انسٹرکشن دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پورا ایکشن لیا جائے، اور جو اس قسم کے ڈرگ ڈیلرز ہیں اس کے خلاف پوری پاکستان میں ایک ایفیکٹو کمپین لانچ کیا جائے. شکریہ جی. کالنگ اٹینشن پلیز. To invite attention of the Ministry for Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding closure of National Bank of Pakistan branches in Bishkek, Kyrgyzstan, causing grave concern among the public. جی کون رسپونڈ کرے گا؟ علیوت خان صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. یہ بہت امپورٹنٹ کالنگ اٹینشن جنید اکبر خان صاحب کا ہے جناب اسپیکر صاحب. اور نیشنل بینک آف پاکستان، اس کی کچھ برانچز پاکستان سے باہر جو ہے وہ کام کرتی ہیں. جہاں پہ وہ بزنس اچھا کر رہی ہیں اس کو تو چلایا جا رہا ہے، لیکن جہاں بزنس کم ہے یا نقصان میں وہاں برانچ ہے، تو اس پہ پھر ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اس پہ ایک میٹنگ ہوئی. فائنانس ڈویژن کا بھی اس میں رائے لی گئی. وہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس وجہ سے پھر اس کو بند کرنے کا جناب اسپیکر صاحب فیصلہ کیا گیا. سر، یہ جو 6 برانچز ہماری ہیں سینٹرل ایشیا میں، ایک اشکاباد میں ہے ترکمانستان، دوسری سر باکو میں ہے آذربائیجان، پھر ایک بشکیک کرغزستان میں، الماتی قازقستان میں، اور دوشنبے تاجکستان اور تاشکنت ازبکستان. یہاں پہ ان جگہوں پہ جو ہماری برانچز ہیں اس کو بند کرنے کا انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کیا، کہ کیونکہ وہاں سے ان کو بزنس مل نہیں رہا تھا. چونکہ اس کو کمرشل بنیادوں پہ چلایا جاتا ہے، تو اگر وہاں پہ آپ کو بزنس نہیں مل رہا تو ایک حد تک تو وہ نقصان افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں. یہ جس برانچ کی بات جناب جنید صاحب کر رہے ہیں جو کرغزستان بشکیک میں ہے، اس کا فیصلہ نیشنل بینک کی 302ویں میٹنگ ہے، 302nd میٹنگ میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے. اس کے حوالے سے پھر فائنانس ڈویژن کی اپریل 7 2020 میں اس کی منظوری جناب اسپیکر صاحب لی گئی. اسٹیٹ بینک سے بھی اس کی منظوری لی گئی اپریل 24 2020 کو، اور ریگولیٹر جو ہیں جو ہوسٹ کنٹریز میں ہیں ان کی بھی کنکرنس اس میں شامل تھی. اور آخر میں جا کے جو اس کے نیشنل بینک کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، 72ویں میٹنگ جو 29 مارچ 2021 سے اس سال ہوئی، ان کی اس پہ اپروول لی گئی. اچھا، اب اس کو بند کرنے کی جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو ایک تو بنیادی بتا دی. دیکھیں، کرغزستان میں ان کو یہاں اس برانچ میں تقریباً $3.74 ملین جو ہے انہوں نے لاس کیا ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. جو کرغزستان کی لوکل کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں، کرغزستان کی لوکل کرنسی ڈالر کے مقابلے میں when it got devalued $3.74 ملین، وہاں یہ ڈی ویلیو ہو گئی کرغزستان کی کرنسی. تو اس وجہ سے نیشنل بینک کو وہاں اپنی برانچ سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر صاحب، اس میں ایک ایشو ہے لون پورٹ فولیو کا، کہ اس میں تقریباً $0.35 ملین جو ہیں وہ وہاں نان پرفارمنگ لون ہیں. لیکن جو اس میں ایک بنیادی مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ نارملی یہاں پہ جو پرانا ایک کانسیپٹ تھا USSR کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ لوگ زیادہ کیش میں سے ڈیل کرتے ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اوور ڈیکیڈ، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، اس بینک کو ایک بھی جو ہے LOC نہیں آ سکی، لیٹر آف کریڈٹ، جو ایڈوانس پیمنٹ کے لیے، کیونکہ وداؤٹ لیٹر آف کریڈٹ تو ملتا نہیں ہے، وہ کیش میں ڈیل کرتے ہیں. آپ کو اگر 10 سال سے زیادہ عرصے کے لیے لیٹر آف کریڈٹ ہی نہ ملے تو وہ بینک پھر جو ہے وہ کیسے چلے گا. تو اس حوالے سے پھر یہ ایک سخت فیصلہ کیا گیا
کہ یہاں پہ اس برانچ کو جو ہے وہ بند کیا جائے کیونکہ مزید نقصان اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا. یہاں پہ ڈائسپورا بھی جو پاکستانی ہے وہ کم ہے, لیکن جیسے ہی اس میں کوئی ہوپ نظر آتی ہے کہ دوبارہ وہاں سے ریمیٹنس سٹارٹ ہوتی ہیں یا بزنس بڑھتا ہے یا ہماری ڈائسپورا بڑھتی ہے تو دوبارہ کھلی بھی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال یہ فیصلہ بینک کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا ہے کیونکہ کافی عرصے سے یہ والی برانچ جو جنید صاحب فرما رہے ہیں, جس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ نقصان میں چل رہی تھی. جی جنید اکبر صاحب, ٹو آسک یور کوسچن. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. علی محمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اتنی تفصیل سے جواب دی. لیکن اسپیکر صاحب میں جب وہاں گیا تو میں بھی حیران ہو گیا اور یہ پارلیمنٹ کے ممبران بھی حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا 12,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں پر پڑھتے صرف بشکش شہر میں. تو جو 12,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے تو وہاں ان کے والدین کو جو زیادہ تر اکثریت میرے حلقے کی بھی لوگ کافی زیادہ تھے, تو زیادہ تر ایک تو یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو یہاں دوسرے ممالک میں افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کرغزستان جاتے ہیں. تو 12,000 اسٹوڈنٹ جو اس کے والدین یہاں سے اس کے لیے پیسے بھیجتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں فائنانس منسٹر صاحب نے فائنانس منسٹر صاحب کو ایک لیٹر بھی بھیجا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینٹرل ایشیا کے نئے ممالک کے ساتھ رابطے بڑھانے, اس کے ساتھ بزنس بڑھانا ہے. تو نیشنل بینک صرف کمرشل بینک نہیں ہے, نیشنل بینک ہے اس ملک کا. تو میرا خیال ہے اگر اس کو پراپرٹی لاس کی نظر سے دیکھیں گے تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو دوبارہ اس کو ریکنسیڈر کر لیں. شکریہ جی. علی محمد خان. سر میں جنید صاحب کے جذبے کو پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہی فائدہ ہوتا ہے عوامی نمائندوں کا. جس طرح سے آج انہوں نے اپنے جو سخا کوٹ کا ایک بدقسمت واقعہ ہوا محمد زادہ شہید کا, اور ساتھ میں عمر حیات بھی ہیں, ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ یہ ایشو آنریبل اسپیکر صاحب یہ جو شہادت والا ہے محمد زادہ شہید کا, وہ آپ یہاں بھی ریز ہو چکا ہے ایک دفعہ. چیئر پہ اس وقت آپ نہیں تھے. یہ ہمارا ISF کا سر کارکن تھا اور تحریک انصاف سے اس کا تعلق تھا, اور آپ نے تو ظاہر ہے وہاں آپ صدر رہے ہیں PTI تو خیبر پختونخوا میں. جناب اسپیکر صاحب آپ ہی کے ہاتھ سے عمران خان صاحب نے بنائی ہے, تو یہ آپ کے کارکن رہے ہیں, تحریک انصاف کے کارکن رہے ہیں. اور یہ تحریک انصاف کے کارکن میں خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو, اس وقت وہ ایز اے سوشل ورکر وہ بچہ کام کر رہا تھا, نوجوان شہید ہوا وہاں جو ہے عمر حیات بھی شہید ہوا. میں چونکہ یہ کالنگ اٹینشن سے پہلے انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں, سینٹ میں بھی ریز ہوا. وہاں محترم ممبر پاکستان پیپلز پارٹی بیرمن تنگی صاحب نے بھی اس پہ بات کی, مشتاق صاحب سینیٹر صاحب نے بھی بات کی. پیپلز پارٹی کا بھی ایک ورکر وہاں شہید ہوا ہے, عمر حیات صاحب شہید ہوئے ہیں, وہ بھی سوشل ورک میں تھے. تو دونوں کو نوٹس دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب نے, مراد سعید صاحب بھی اس میں ان پکچر ہیں. کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی ان جو ہے یہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک جو ہے. اس کے حوالے سے علی محمد خان صاحب میں نے کلیئر انسٹرکشن دے دیے. انٹیریئر منسٹری 1 ہفتے کے اندر اندر ہمیں رپورٹ پیش کرے اور یہ دیکھے کہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے. اچھا سر, اس پہ جو The House is adjourned to meet again on Monday, the 15th November at 5 p.m.